بچوں کے ادب کا کردار سازی میں حصہ۔ بچوں کا ادب کیا ہے؟ کردار سازی کیوں؟ کیا بچوں کو یہ یاد رہتا ہے کہ کہانی کس نے لکھی ہے؟ کہانی کسی بڑے ادیب نے لکھی ہے یا کسی نئے گمنام ادیب یا لکھنے والے نے لکھی ہے؟ مجھے کتابوں کے نام اور لکھنے والوں کے نام یاد نہیں رہتے، لیکن کہانی اور اس کے کردار یا اس کا پلاٹ مجھے یاد رہتا ہے۔ میرے نواسے اور نواسیاں اکثر بضد ہو جاتے ہیں کہ میں انہیں کہانی سناؤں۔ انہیں اکثر وہی کہانیاں پسند آتی ہیں جن میں واقعات بدلتے ہیں، کردار دلچسپ ہوتے ہیں، ان کی حرکات سے وہ لطف اٹھاتے ہیں اور ڈرامائی مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تجسس ہوتا ہے آگے کیا ہوگا، مداحیہ بات یا واقعہ بھی انہیں اچھا لگتا ہے اور اس پر وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی حقیقت سے، سچائی سے، ہماری زندگی سے چاہے کتنی دور ہو، لیکن بچوں کو یہی مزہ دیتی ہے اور وہ اس سے لطف اٹھاتے ہیں، کہے لگاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ کی فنکاری جدت اور انداز ہے کہ آپ انہی کہانیوں میں کوئی اخلاقی بات، کوئی اچھی نصیحت یا کوئی مثبت بات انہیں بتا دیں۔ بچوں کا ادب تخلیق کرنا ہنسی کھیل نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو بزرگی کا لبادہ اتار کر بچوں کی سطح پر آنا اور بچوں کی طرح اس بچے کو اپنے سے باہر نکالنا ہوتا ہے جو ہر انسان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اس کے لیے بچوں کی نفسیات، رجحانات اور معاشرت، ماحول سے واقفیت ضروری ہے۔ کسی بات کو بچوں کی سطح پر اتر کر بیان کرنے اور سمجھانے کا فن کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ جاڑا آیا، جاڑا دھوم مچاتا آیا، یا ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی، چون 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 چا چا، گھڑی پہ چوہا ناچا، آلی پہ کیا گزری، میرا نام منگو ہے، خزانے کا راز، بھوت بنگلہ، سندر بن کا خزانہ، اے حمید کی سیریز، انگوٹھی کہاں گئی، پیاسا کوا جیسی کہانیاں لکھنے والے بہت کم ہیں۔ کہانیاں بچوں کے دماغ میں بس جاتی ہیں، ان کے کردار ان کے دوست بن جاتے ہیں، اور دوستوں سے سیکھنا تو بچوں کا کھیل ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی نے بچوں کو راکٹ اور جیٹ انجن بنا دیا ہے۔ وہ روز نئے خواب دیکھتے ہیں، نئے خیالات ان کی انگلی کی پوروں پر رقص کرتے ہیں۔ نئے خیالات ان کی انگلی کی پوروں پر رقص کرتے ہیں۔ وہ موبائل فون سے جو الفاظ بولتے ہیں وہ پل بھر میں ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ گوگل چاچا ان کا دوست ہے جو انہیں ہر طرح کی جھوٹی سچی بات بتاتا ہے۔ ویڈیو سے حاصل ہونے والی معلومات ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ معلومات صحیح ہیں یا غلط۔ نسلوں کے درمیان خلیج تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ سماجی و معاشرتی اقدار، روایات تیزی سے بدل رہی ہیں۔ اس سے نوعمر نسل متاثر ہو رہی ہے۔ اس لیے اب 20-25 سال پہلے والا بچوں کا ادب موجودہ نسل کے لیے آؤٹ ڈیٹڈ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا بدل گئی ہے، ماحول بدل گیا ہے اور اقدار اور روایات تبدیل ہو گئی ہیں۔ بچے کا دل و دماغ پاکیزہ ہوتا ہے۔ بچے کا ذہن ابتدا میں ہر قسم کے نقش و نگار سے خالی ہوتا ہے۔ اس پر کچھ بھی نقش کیا جا سکتا ہے۔ ہم اسے جس طرف مائل کریں گے وہ اسی طرف ہو جائے گا۔ ہم اس کی اخلاقی، تہذیبی، لسانی اور معاشرتی و معاشی تعلیم کے ساتھ ایک اچھا انسان بننے کی تربیت کریں گے تو وہ اچھا انسان بن جائے گا۔ اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے تو وہ جو کچھ بنے گا اس پر آپ کو کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے بڑوں نے اس پر توجہ دی، اس ذمہ داری کو محسوس کیا۔ اس لیے اے حمید، مقبول جہانگیر، مرزا ادیب اور یونس حسرت مسعود برکاتی نے اپنی تحریروں سے بچوں کی تعلیم و تربیت کی۔ بچوں کے رسالوں نے بھی بہت کام کیا۔ بچوں کی دنیا، تعلیم و تربیت، کھلونا، بچوں کا ڈائجسٹ، بھائی جان،
ہدایت، نور، سائنس بچوں کے لیے، ساتھی، آنکھ مچولی، شاباش، نونہال جیسے رسالے بچوں کو سنوارنے، اخلاق کردار بنانے اور انہیں زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، ہوئی نظام میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ۔ بچوں کی کردار سازی کیوں ضروری ہے؟ اس بارے میں عظیم مسلمان فلسفی امام غزالی کے الفاظ پر توجہ دیجیے۔ کہتے ہیں بچوں کی تہذیب و تربیت ایک ضروری امر ہے۔ بچہ اپنے والدین کے پاس امانت ہے۔ اس کا قلب ایک نفیس تختی ہے جو ہر قسم کے نقش و نگار سے خالی ہے۔ اس کو جس طرف مائل کرو مائل ہو سکتا ہے۔ بھلائی و نیکی کی تعلیم دینے کی صورت میں دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرے گا۔ برائی و بدخلقی کی صورت میں جانوروں کی طرح بے نکیل چھوڑ دیا جائے تو بدبخت اور تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس تختی کو تابندہ اور درخشاں بنانے کے لیے بڑے عزم و حوصلے، عزم و احتیاط اور صبر آزما محنت کی ضرورت ہے۔ نئے زمانے کے بچوں میں ٹیلی ویژن اور ویڈیو گیمز کی وجہ سے تصویروں پر مبنی کتابوں میں زیادہ دلچسپی دیکھی جا رہی ہے۔ نو بالغوں کے ادب میں کثیر موضوعاتی کہانیاں، تحیر خیز واقعات کا تسلسل، یاد رکھنے جانے والے کردار، دلچسپ مکالمے، واضح اور مؤثر اسلوب، حسن مزاح، حیرت انگیز آغاز اور انجام وغیرہ جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ان میں پیش کیے جانے والے کردار اور موضوعات ایسے ہوتے ہیں جس سے نوعمر بچوں کو اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ بچوں کو کارٹون بہت پسند ہوتے ہیں، لیکن یہ کارٹون بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ موجودہ صورتحال میں بچے جس طرح کے کارٹون دیکھتے ہیں، اس صورتحال میں ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے کہ بچے بدتمیزی کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں یا ویسے کرتے ہیں۔ یہ سب کہانیوں اور کارٹون سے حاصل کرتے ہیں جو ہم انہیں مہیا کرتے ہیں۔ ہم انہیں اعلیٰ انسانی اقدار، اخلاق، صحابہ کے واقعات، خدمت اور وفاداری، بردباری اور عدل و انصاف سے پیار، ہمت و حوصلہ، برائی سے لڑنے کی خواہش کا درس دینے میں ناکام ہیں۔ پرنٹ میڈیم جس بہت تیزی کے ساتھ اب ڈیجیٹل میں تبدیل ہو رہا ہے، ہمیں مستقبل کی فکر کرنی چاہیے۔ بچوں کے لیے ڈیجیٹل مواد تیار کرنا بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس میدان میں ایران نے بہت کام کیا ہے۔ مغرب بالخصوص امریکہ کی بعض اسلامی تنظیمیں بھی اس میں کام کر رہی ہیں۔ ملیشیا میں بھی کچھ کام ہوا ہے۔ ہمیں اس سرمایہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستانی تناظر میں کام کرنا چاہیے۔ اس میدان میں ہمیں ابھی تک کوئی نمایاں کام نظر نہیں آ رہا جو ہمارے ملک میں ہوا ہو۔ ہمارے اخبارات نے بچوں کا صفحہ شائع کرنا بند کر دیا ہے۔ ٹی وی چینل پیمرا کی ہدایت کے باوجود کوئی بچوں کا پروگرام نشر نہیں کرتے۔ ایسے میں ہمارے بچوں کا کردار اور اخلاق کیا ہوگا اور ہمارا مستقبل کیا ہوگا، یہی میرا سوال آپ سے ہے۔